اب موجودہ غزہ بحران سے ان نام نہاد مذاکرات میں بھی تعطل آ گیا، کیونکہ اسرائیل اچھی طرح سے آگاہ ہے کہ وہ ان مذاکرات میں فلسطینی عوام کے بنیادی مطالبے سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے امن مذاکرات میں یہ پہلو موجود رہیں گے کہ ان کی بنیاد کیا ہوگی، اور جب بنیادیں ہی کمزور ہوں تو کامیاب عمل کیسے ممکن ہے؟ چونکہ امن مذاکرات میں فلسطینیوں کے لیے کوئی رو رعایت نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس میں تعطل اور جمود ہے۔ اسرائیل اپنی بے پناہ طاقت کے بلبوتے پر امریکہ سے شہ پا کر فلسطینیوں کو کچل کے رکھ دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی عسکری قوت اتنی ہے کہ فلسطینی قوم ناکردہ گناہوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کے خلاف دم مارنے کی جرت نہیں رکھتے۔ اسرائیل کو امریکہ اور دیگر یورپی طاقتوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ایسے حالات میں امن کانفرنس کی کامیابی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ 1947 سے 2007 تک 265 قراردادیں منظور ہوئیں، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، لا حاصل۔ ان میں سب سے اہم قرارداد 181 اور فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق قرارداد 194 اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 242، 338 اور 1515 ہیں۔ اسرائیل کا اب ان قراردادوں سے ہٹ کر مشترکہ اعلامیے پر بھی غور ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے لیے وہ حماس کو باہر رکھ کر الفتح سے روابط کا حامی ہے۔ محمود عباس کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں فلسطینیوں کے بنیادی حقوق ہی نظر انداز کر دیے گئے ہیں، جن کے بغیر فلسطینی تحریک یا فلسطینی ریاست کا وجود ہی بے معنی ہے۔ امن کانفرنس کا ایک حل امریکہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ فلسطین کے حصے بکھرے کر کے اس کو 2 مستقل ریاستوں میں بانٹ دے۔ ایسی صورت میں فلسطین ریاستی حد سے نکل کر علاقائی مسئلہ بن کر رہ جائے گا۔ مسئلہ فلسطین اس طرح بین الاقوامی حیثیت سے ہٹ کر محدود شکل اختیار کر جائے گا۔ صدر محمود عباس نے رسمی طور پر اسرائیل کے غزہ پر حملوں کی مذمت تو کی، مگر وہ اس کے لیے حماس کو بھی ذمہ دار ٹھہرانے سے نہیں چوکتے۔ حماس کے لیڈر ڈاکٹر ابو ظاہری متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اہل غزہ کو یہ دن محمود عباس کے نام نہاد مذاکرات کی وجہ سے ہی دیکھنا پڑے ہیں۔ خود صدر محمود عباس اس بات پر یہ کہہ کر مہر ثبت کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل سے ناکہ بندی اٹھانے کی سفارش صرف اس صورت میں کریں گے جب حماس اور دیگر جماعتیں اسرائیل پر راکٹ حملوں کا استعمال بند کر دیں گی۔ اسرائیل حزب اللہ اور حماس دونوں کے خلاف کھلی جارحیت پر اتر آیا ہے۔ غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا سلسلہ بھی اسرائیل کی سازشوں کا ختم ہونا نہیں ہے، نہ ہی وہ اسے یہودی بستیوں کی توسیع سے جوڑتا ہے۔ اب اس نے یہودی بستیوں کی آبادکاری کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ساتھ ہی غزہ کی ناکہ بندی پر مصالحانہ خاموشی دکھا رہا ہے، مگر یہ آبادکاری حماس کے راکٹ حملوں کے ساتھ مشروط نہیں۔ حالانکہ فلسطینی جہاد ایک تحریک ہے جس کے تمام سلسلے ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں، پھر آبادکاری کے عمل کو اس سے جدا کر دینا کسی طور درست نہیں ہے۔ اس کی یہ چال اسی طرح ہے جب اسرائیل نے وقتی طور پر غزہ کے شمال میں فوج کی کمی کا اعلان کیا تھا، ساتھ ہی مزید بمباری کا سلسلہ بھی تیز کر دیا تھا۔ اب غزہ کی ناکہ بندی کا خاتمہ، یہودی آبادکاری میں وسعت، فلسطینی تنظیموں اور حماس کو چپ کرا دینے کا حربہ ہے۔ فلسطینی حکام اسے اسرائیلی چال سے تعبیر کرتے ہیں۔ طاقت کے استعمال سے مثبت نتائج کبھی برآمد نہیں ہو سکتے۔ قیام امن کا راستہ اگر اسرائیل کو پسند ہو تو وہ حماس کو لے کر چلے اور صرف الفتح پر انحصار نہ کرے۔ حماس کے خاتمے کے لیے کبھی جنگ، کبھی سازش، مگر حماس صرف تنہا نہیں، بلکہ حماس کے ساتھ دیگر جہادی تنظیمیں بھی اسرائیل کے خلاف صف آرا ہیں۔ حماس کا قلع خامہ کرنے کی بجائے اسرائیل کو حماس کے ساتھ مفاہمت اور مصالحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی نائب صدر ڈک چینی کے مشرق وسطی کے دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ دورے پر روانہ ہونے سے قبل ڈک چینی نے کہا تھا کہ یہ دورہ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کو بھی مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔ مشرق وسطی کے امن کو آگے بڑھانے اور خطے میں ایرانی اثرات کے خاتمے کے لیے کوششیں ان کے دورے کا بنیادی مقصد ہیں۔ ڈک چینی کا یہ دورہ ایٹمی پروگرام کے عرب ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کہ صدر بش کے دورہ مشرق وسطی سے جا ملتی ہے۔ خاص طور پر اس دورے کو امریکی الیکشن سے 10 ماہ قبل تشکیل دیا گیا۔ ڈک چینی نے بنیادی مقصد تو اسرائیل و فلسطین کے امن معاہدے کی تشکیل اور روڈ میپ کی پابندی پر عمل درآمد کے لیے دونوں فریقوں کی رضامندی قرار دیا، مگر کیا یہ دورہ بھی اس دورے کی طرح نتائج سامنے لایا جیسے کہ صدر بش کے دورہ مشرق وسطی کے دوران ہوا تھا؟
صدر بش کا دورہ مشرق وسطی امن کی بحالی میں تو سازگار ثابت نہیں ہو سکا تھا، بلکہ جارج بش کے دورے سے یہودیوں کے فلسطینیوں پر مظالم میں اور شدت آ گئی تھی۔ غزہ پر حملوں میں تیزی آ گئی تھی اور اس دورے کے خاتمے پر روڈ میپ پر عمل کرنے کی بجائے اسرائیل نے نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کا حکم صادر کر دیا تھا۔ ڈک چینی کا یہ دورہ اسرائیل فلسطین امن مذاکرات کی بحالی میں اہم قرار دیا گیا۔ خلیجی ممالک کے دورے سے قبل ڈک چینی اچانک عراق پہنچ گئے۔ ڈک چینی کی آمد سے بغداد دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ان کی آمد پر استقبال خودکش دھماکوں سے کیا گیا۔ ڈک چینی نے اس دورے کے دوران عراق کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ انہوں نے امریکی فوج کے کمانڈر جنرل ڈیوڈ پیٹرسن اور سفیر ریان کروکر سے ملاقات کی۔ عراقی صدر جلال طالبانی، وزیر اعظم نوری المالکی سے بھی ملاقات کی۔ ڈک چینی کا یہ دورہ 9 روزہ تھا، جس میں وہ عراق کے علاوہ عمان، سعودی عرب، اسرائیل، ترکی اور مغربی کنارے کے شہر کاکوچ بھی گئے۔ عراق میں ڈک چینی کا ہدف عراق کے آئینی عمل کو تیز تر بنانا اور فسادات کا خاتمہ کرنا تھا۔ ڈک چینی نے کہا کہ امریکہ نے عراق میں کامیاب کوششیں کی ہیں۔ سیکیورٹی معاملات حیران کن طور پر بہتر ہوئے ہیں۔ عراقی رہنماؤں نے حکومت سازی کے شعبے میں اہم پیش رفت حاصل کی ہے، مگر بہت سے معاملات ابھی بھی حل طلب ہیں۔ عراق میں امریکی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ ہم نے عراق میں امن و امان کی بحالی کے سلسلے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ڈک چینی کا دورہ ایران کے خلاف عرب ممالک کو اکسانے کے لیے بھی اہم رہا۔ ڈک چینی نے عرب ممالک پر زور دیا کہ وہ عراق میں ایران کا اثر و رسوخ روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ عراق میں ایرانی مداخلت اور ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب کو عراق کے ساتھ بھرپور سفارتی تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ بلاد ایئر بیس پر فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈک چینی نے کہا کہ مشرق وسطی کو آزادی کی ضرورت ہے۔ اس خطے میں آزادی کو دبانے سے یہ خطہ ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا۔ ترقی نہ ہونے کا نتیجہ تشدد کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ڈک چینی نے یہ بھی کہا کہ عراق اور افغانستان دونوں ملکوں کے عوام کو انتہا پسندوں کے حملوں کا سامنا ہے۔ انتہا پسند ان ملکوں میں جمہوری عمل کو تباہ کرنا اور یہاں بدامنی پھیلا دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا ہوتا نہیں دیکھ سکتے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ڈک چینی نے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے دورے کے دوران ایران کے ایٹمی پروگرام کو بند کرنے کے سلسلے میں رائے عامہ ہموار کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسرائیل اور مغربی کنارے کے دورے کے دوران اسرائیلی صدر ایہود اولمرٹ اور فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی الگ الگ مذاکرات کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل ان کا مقصود رہا۔ ڈک چینی کے دورے کا آغاز عراق سے ہوا۔ ان کی آمد پر پولیس کی گشتی پارٹی کو نشانہ بنانے کے لیے بم پھینکا گیا۔ بغداد کے وسطی ضلع کرادا میں دستے انجینئرنگ اور توپ خانے سے متعلقہ یونٹس حصہ لے رہے تھے۔ ان فوجی مشقوں میں مجاہدین کے راکٹ تباہ کرنے، سرنگیں تلاش کرنے اور اسلحے کے ذخیروں کو تباہ کرنے کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ امریکہ کے اسرائیلی منصوبوں کی منظوری کے بعد اسرائیل کی عملی تیاریاں حماس کے خاتمے ہی کی کڑی ہیں۔ یہ امریکہ کی شے ہی ہے کہ اولمرٹ یہ بیان دیتے ہیں کہ غزہ کی پٹی پر بمباری سے شہید ہونے والے معصوم لوگوں اور بچوں کا انہیں کوئی افسوس نہیں۔ اس کی وجہ وہ حماس کے راکٹ حملوں کو بتاتے ہیں۔ اولمرٹ کا کہنا تھا کہ فلسطینی راکٹوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بمباری ناگزیر ہے، اور اگر اس بمباری میں بچے ہلاک ہوتے ہیں تو اس پر انہیں کوئی دکھ نہیں۔ بمباری روکنے کے لیے کسی بیرونی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں گے، بلکہ اسرائیلی تحفظ کے لیے حملے جاری رکھے جائیں گے۔ نومبر 2006 میں امریکی اور اسرائیلی انتظامیہ نے حماس حکومت کے خاتمے کے لیے پلان بنایا۔ اسرائیلی ٹی وی پر عبرانی زبان میں ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی کہ امریکہ اور اسرائیل نے پلان بنایا کہ 2007 کے اختتام سے قبل حماس حکومت گرا دی جائے۔ ایسا فلسطینی سیاسی منظرنامہ تیار کیا جائے کہ حماس دوبارہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے، یا اگر حصہ لے بھی لے تو منتخب نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے فلسطینی اتھارٹی اور صدر محمود عباس کا تعاون حاصل کیا جائے۔ سیاسی اور فوجی اقدامات کے علاوہ فلسطینی سیکیورٹی ایجنسیوں کا استعمال کیا جائے۔ 16 دسمبر 2006 کو محمود عباس نے رام اللہ میں اپنے ایک خطاب میں غیر متوقع طور پر اعلان کر کے حمایت پر کڑی ضرب لگائی تھی کہ قبل از وقت فلسطینی پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کرائے جائیں گے اور حماس کو انتخابات سے کلی طور پر باہر رکھا جائے گا۔ پھر اسماعیل ہانیہ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔
حماس نے جواب میں مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک زبردست تصادم دونوں فلسطینی دھڑوں کے درمیان شروع ہو گیا۔ محمود عباس کی فلسطینی ایجنسیاں عرب ممالک اور اسرائیل سے بھاری اسلحہ وصول کرتی رہیں۔ امریکی انتظامیہ نے بھی صدر محمود عباس سیکیورٹی دستوں کو $86 ملین کی امداد فراہم کی، اور اس کے لیے بش کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے جو اس نے دیا تھا کہ امریکہ کا مقصد مغربی کنارے میں غزہ میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑنا ہے، اس لیے محمود عباس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اسی دوران الفتح کے سابق سیکرٹری احمد حلاس اور صدر عباس کے سیکیورٹی مشیر احمد دہلان محمود عباس کے خلاف سامنے آئے۔ ان کا موقف تھا کہ الفتح اسرائیل اور امریکی منصوبے کا حصہ بن رہی ہے۔ ان کے اس موقف کی بنا پر ان کو برطرف کر دیا گیا۔ سعودی حکومت نے دونوں فریقوں کو ایک معاہدے پر رضامند کر لیا جو کہ فوجی حکومت کی تشکیل تھا، اور دونوں دھڑے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کی تنظیم نو پر آمادہ ہو گئے۔ محمود عباس کی ہٹ درمی کی وجہ سے معاہدہ پھر دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس کے پس منظر میں بھی امریکہ تھا، جس نے محمود عباس اور ان کی ایجنسیوں پر مکہ معاہدے سے روگردانی پر زور دیا۔ فلسطینی دھڑوں میں لڑائی دوسرے سٹیج میں داخل ہو گئی۔ حماس کی حالیہ حکومت غیر قانونی قرار دیتے ہوئے برطرف کر دی گئی اور سلام فائد کو نئی حکومت کی سربراہی دے دی گئی۔ اس دور میں حماس کو ختم کرنے کے لیے بہت چارہ جویاں کی گئیں۔ حماس کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے دفاتر بند کر دیے گئے۔ جب حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا تو اسرائیل اور امریکہ نے حماس کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرنے کی صورت میں محمود عباس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی برادری نے محمود عباس کے فیصلوں پر تائید کرتے ہوئے واضح تفریق کا اعلان کر دیا۔ ایناپولس میں ہونے والی روڈ میپ میں محمود کو فوقیت دی گئی۔ دوسرے فلسطینی دھڑوں اور حماس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ روڈ میپ پر متفقہ بات چیت ہو گئی جس میں دیگر نکات تو موضوع بحث رہے، مگر پہلا مرحلہ منظر عام پر لانے سے گریز کیا گیا۔ روڈ میپ کا پہلا مرحلہ تھا کہ قانونی مزاحمتی تحریکوں کی دہشت گردی کا انفراسٹرکچر توڑ دیا جائے، انہیں غیر مسلح کیا جائے اور اسرائیل کی مخالفت کو روک دیا جائے۔ اس پہلے مرحلے میں ہی الفتح کے حماس کے ساتھ بات چیت کے امکانات کو صفر کر دیا گیا۔ 2008 میں ایک بار پھر اسرائیل غزہ کی پٹی میں وسیع پیمانے پر فوجی مہم کا آغاز کرنے والا تھا۔ اسرائیل نے اس کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اسرائیل کو خوف تھا کہ کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ مقابلے میں انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا، اس لیے اسرائیل اب فوجی مشقوں کو اسی انداز سے کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ حماس کے حربی اور تنظیمی انفراسٹرکچر پر کاری ضرب لگا کر ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے تیاریاں شروع تھیں۔ حماس کی حربی صلاحیت کے خاتمے کے بعد اسرائیل غزہ کا قبضہ نیٹو یا یورپی یونین کے سپرد کر دے گا، جو کہ بعد ازاں اسرائیل اور امریکہ کے اشاروں پر ناچنے والی فلسطینی اتھارٹی کو منتقل ہو جائے گا۔ ان منصوبوں کی کامیابی کی گارنٹی دینا مشکل تھا، مگر اسرائیل کے لیے مزاحمت کا خاتمہ ناممکن ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کا 38 سال قبضہ رہا۔ حماس کے قبضے کے باوجود اس کے بری فضائی راستوں، سامان، مال، رسد وغیرہ پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ حماس خاتمے کے بعد شہریوں کی ذمہ داری اسرائیل کو منتقل ہو جائے گی، جو کہ وہاں بلا دریغ شہریوں کے حقوق غصب کرے گی۔ اسرائیلی قبضے کے بعد محمود عباس کو غاصب قوت کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ حماس کو اپنی بھرپور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے آنا چاہیے تھا۔ فلسطینیوں کی نمائندہ قیادت بن کر سامنے آنے سے اس کے مذاکرات کا راستہ کھل جاتا۔ مشرق وسطی کی صورتحال اس وقت بہت پیچیدہ تھی۔ ایہود اولمرٹ کو صرف حماس ہی نہیں بلکہ شام اور لبنان میں حزب اللہ پر بھی نظر رکھنا تھی۔ ڈک چینی نے ریاض میں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز سے ملاقات کی، جس میں مشرق وسطی میں قیام امن، عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، مسئلہ فلسطین، عراق اور لبنان کی صورتحال سمیت مشرق وسطی کے اہم امور پر بات چیت کی۔ اس دورے کے متعلق صدر جارج بش کے تاثرات تھے کہ ڈک چینی کے دورے کا مقصد اسرائیل اور مغربی کنارے کے لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں امن کی بحالی کے سلسلے میں سنجیدہ ہے۔ نائب صدر کے دورے کے ایجنڈے کی ایک اہم شق سعودی شاہ عبداللہ کے ساتھ تیل کی قیمتوں پر بات چیت تھی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے اور پیداوار کی بہتات سے متعلق سعودی عرب سے بات چیت ڈک چینی کا بنیادی ہدف رہا۔ سعودی عرب تیل پیدا کرنے والے ممالک کا ایک اہم ممبر ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اس مسئلے پر بش کے دورے میں کی گئی ایک سال قبل تیل کی قیمتوں میں 70% اضافہ ہوا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے اوپیک اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے۔
بش نے اپنے دورے میں اس کے لیے کوشش کی تھی اور سعودی عرب میں شاہ عبداللہ کے فارم پر رات قیام و طعام بھی کیا تھا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ خفیہ ذرائع کے مطابق کونڈولیزا رائس کے ان امور پر ناکام ہونے کے بعد ڈک چینی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ عمان کے سربراہ سلطان قابوس سے گفتگو بھی اس دورے کا ہدف تھا، جو کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کا ایک اہم ممبر ہے۔ انقرہ میں ترک وزیر اعظم سے ملاقات بھی انہی امور کو لے کر اہم ہے، مگر ڈک چینی کا اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کا اعلان بنیادی اہمیت کا حامل رہا۔ رام اللہ میں غرب اردن میں فلسطینی رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہوئے ڈک چینی نے واضح طور پر اسرائیل کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ ڈک چینی نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت فکر مند ہے اور وہ ان معاملات کے حوالے سے کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالے گا جو کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کو اپنی حفاظت اور دہشت گردی، راکٹ کے حملوں اور اسرائیل کی تباہی کی خواہاں قوتوں سے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر بات کرتے ہوئے ڈک چینی نے امریکہ کی نیک نیتی اور عزم کو دہرایا۔ ڈک چینی نے کہا کہ ہم اس تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ بھی، جس نے اسرائیلیوں کو اتنی تکلیف میں مبتلا کیا۔ ہم فلسطینی عوام کے لیے بھی زندگی کی نئی شروعات کے خواہش مند ہیں۔ ڈک چینی نے امن کی سربلندی کے لیے اسرائیلی قوم کے کردار کو سراہا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسرائیلیوں نے امن کی خاطر بڑی قربانیوں سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس دورے میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ لاہے عمل کے حوالے سے کئی معاملات زیر غور آئے، جن میں ایران اور فلسطین کے ساتھ امن مذاکرات خاص طور پر موضوع بحث رہے۔ ایہود اولمرٹ نے کہا کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک، خاص کر شام اور لبنان میں حزب اللہ کی حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ڈک چینی کے واضح اور برملا اسرائیل کی حمایت کے اعلان پر حماس کے ترجمان نے کہا کہ ڈک چینی کا اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کا عزم ثابت کرتا ہے کہ امریکہ فلسطینی لوگوں کے خلاف جنگ میں اسرائیل کا اتحادی ہے۔ ڈک چینی کے دورے اور حالیہ مذاکرات کے حوالے سے عوام کسی فوری معاہدے کے بارے میں پر یقین نہیں ہے۔ امریکہ آج کل بین الاقوامی روڈ میپ برائے امن پر عمل کروانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس کی یہ مساعی کیا رنگ لاتی ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہ تو ابہام ہے اور نہ ہی کوئی شک و شبہ، کیونکہ کوششوں کی کامیابی کا انحصار نیتوں کی سچائی پر ہوتا ہے۔ امریکہ اگر فلسطینیوں کے ساتھ مخلص ہوتا تو روڈ میپ برائے امن کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اس کے بغیر ہی اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکتی تھی۔ اب بھی روڈ میپ غریب فلسطینیوں کے مسائل کا حل نہیں، بلکہ روڈ میپ کی آڑ میں فلسطینیوں کو خاموش کرانا مقصد ہے، تاکہ اسرائیل اپنی آبادیوں کو وسعت دے سکے۔ اسرائیل کے مذموم ارادوں کی تکمیل کے لیے امریکہ کی دوڑیں اسرائیل تک جاری ہیں۔ اسی ضمن میں امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا، جس کے بعد انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اسرائیل فلسطینیوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے بامعنی اقدامات کرے گا۔ امریکہ کی ڈپلومیسی دیکھیے، ایک طرف امریکی نائب وزیر اعظم ڈک چینی اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے اسرائیل کے تحفظ کو فلسطینیوں کی زندگی پر مقدم قرار دیتے ہیں اور بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری طرف کونڈولیزا رائس امریکی وزیر خارجہ ڈک چینی کے بیانات کے بعد فلسطینیوں کے دکھتے دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے اسرائیل کو فلسطینیوں کے حالات بہتر بنانے پر آمادہ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ ایک ہی ملک کے دو رخ، ایک طرف زخم، دوسری طرف مرہم۔ امریکی وزیر خارجہ نے دورہ اسرائیل میں اپنا یہ کارنامے بھی بیان کیا کہ اسرائیل غرب اردن کے مقبوضہ علاقے کی سڑکوں پر موجود 50 رکاوٹیں ہٹانے پر رضامند ہو گیا ہے۔ کونڈولیزا رائس نے کہا کہ اس اقدام سے فلسطینیوں کی روزمرہ زندگی میں بہتری آئے گی۔ امریکہ کا اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف اس کامیابی پر نازا ہونا بھی اس کی منافقت کا کھلا ثبوت ہے۔ غرب اردن میں 500 سے زائد مقامات پر اسرائیلی افواج نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ 500 میں سے 50 رکاوٹیں ہٹانے پر اسرائیل کو تیار کرنا کس کارنامے میں شمار ہے، اور وہ بھی امریکہ کے لیے، جو کہ فلسطینیوں کی زندگی اجیرن بنا دینے کی اسرائیل کی ہر پلاننگ میں شریک ہے۔ اسرائیل کی کون سی ایسی پلاننگ ہے جو امریکہ سے چھپ کر تیار ہوتی ہے؟ مقبوضہ بیت المقدس کے سفر کے دوران رائس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کا معیار زندگی بلند کروانے کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کروں گی۔ میں مشرق وسطی پر امریکی نظریہ مسلط نہیں کرنے جا رہی۔ ایک سینئر اسرائیلی سرکاری افسر نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے مذاکرات کاروں کی ملاقاتوں کے بعد مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات میں اسرائیلی وزیر خارجہ زیپی لیونی اور ان کے فلسطینی ہم منصب احمد قری شامل تھے۔
امریکی وزیر خارجہ نے مسئلے کے حل کے لیے توقع ظاہر کی کہ مجھے امید ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی مل کر ایسے اقدامات کریں گے جن سے اسرائیل کی سیکیورٹی اور فلسطینیوں کی معاشی حالت بہتر ہوگی۔